حدیث مردود یعنی وہ حدیث جو قابل عمل نہ ہو۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی حدیث جس میں صحیح حدیث کے شروط نہ پائے جائیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، صحیح حدیث کے شروط میں سے سند کا متصل ہونا، اسی طرح راوی کا عادل اور ضابط ہونا، اس میں شذوذ کا نہ پایا جانا، اسی طرح علت کا نہ پایا جانا۔ ان پانچوں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز حدیث میں مفقود ہے تو وہ حدیث ناقابل عمل ہے۔ حدیث مردود کے درجات ہیں، ان میں پہلا درجہ موضوع حدیث کا ہے، یعنی ایسی حدیث جسے گڑھ لیا گیا ہو، یا ایسی حدیث جس کی سند میں ایسا راوی موجود ہو جو کذاب ہو، تو یہ پہلا درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ ایسی ضعیف حدیث جس کا ضعف بہت شدید ہو، یعنی اس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو متہم بالکذب ہو، اس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت لگی ہو، یا اس کا حفظ اتنا زیادہ کمزور ہو کہ وہ اس کے لیے معاملات گڈمڈ ہوں، معاملات یا معلومات واضح نہ ہوں۔ تیسرا درجہ ایسی حدیث جس کا ضعف ہلکا ہو۔ یہ تین درجات حدیث مردود کے یا ایسی احادیث جو ناقابل عمل ہیں ان کے ہیں۔ اس تقسیم کی معرفت کے فوائد کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ ہم کو ان احادیث کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلا درجہ ہے حدیث موضوع، اس کی روایت جائز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کی کذب بیانی یا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ روایت موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پر منسوب کیا گیا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بیان نہیں کر رہے ہیں، صرف اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ شریعت میں حرام ہے۔ دوسرا درجہ ایسی روایت جس میں شدید قسم کا ضعف پایا جاتا ہے، تو اس کو نہ عقیدے میں، نہ احکامات میں، نہ ہی فضائل اعمال میں پیش کر سکتے ہیں، اس سے دلیل قطعی طور پر نہیں لے سکتے۔ تیسرا جو درجہ بیان کیا گیا کہ ایسی روایت جس کا ضعف ہلکا ہو، اس کو فضائل اعمال میں لے سکتے ہیں ان شروط کے ساتھ جن کو علماء نے بیان کیا ہے۔ ان میں مشہور جو شروط ہیں وہ یہ کہ اس روایت کا ضعف شدید نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس طرح کا عمل بنیادی طور پر صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ ہم جب اس پر عمل کریں تو یہ سمجھ کر نہ عمل کریں کہ یہ چیز ثابت ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کے عمل کریں کہ اس کی بنیادی صورت موجود ہے اور ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو۔ اسی طرح ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے ضعف میں عمومی طور پر چند بنیادی صورتوں میں یا محدود صورتوں میں علماء کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ بعض جو صورتیں ہیں اس میں یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہوتا ہے یا حدیث صحیح ہی رہے گی۔ اس وجہ سے صحت و ضعف میں علماء کا اختلاف رہتا ہے، اور یہ بہت محدود صورتیں ہیں اور بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بہت اہم بات کہ ہمیں مردود یا ناقابل عمل حدیث کا پتہ کیسے چلے گا، تو اس میں پہلی چیز کہ
ماہر محدثین میں سے کسی نے نصاً یہ کہا ہو کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، مردود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ موضوعات یا کچھ کلمات مشہور ہیں کہ اگر اس کے تئیں کوئی روایت آئے گی تو ناقابل عمل ہوگی۔ مثال کے طور پر رجب کے روزے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ہو تو وہ ضعیف روایت ہے، ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح وہ روایت جس میں حمیرہ کا لفظ ہو تو وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ کتابیں موجود ہیں کہ ان میں ان روایتوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو مردود روایتیں ہیں، ناقابل عمل ہیں۔ اس میں مشہور کتاب ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب المنار المنیف یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو بھی روایتیں موجود ہیں سب ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح بکر ابو زید کی اس زمانے کے جو مشہور عالم ہیں، التحدیث ان کی ایک کتاب ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ایسی روایتوں کو جمع کیا ہے جو ناقابل عمل ہیں۔ اس میں ایک اور اہم چیز کہ متقدمین اور اسلاف میں سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ضعفاء پر، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی روایت کو بیان کرنے میں وہ منفرد ہیں تو عمومی طور پر وہ روایت ضعیف مانی جائے گی، جیسے الضعفاء الکبیر عقیلی کی، کامل ابن عدی کی، اسی طرح تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، اسی طرح تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اسی طرح نوادر الاصول حکیم ترمذی کی۔ تو یہ کچھ مخصوص کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آنا ان روایتوں کا اور ان کے مؤلفین کا ان روایتوں کو بیان کرنے میں منفرد ہونا اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے کوشش سے کسی بھی حدیث کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے، یہ حدیث مردود ہے۔